پھل جھڑیاں لگانا ہے، سارا کام اسی محبت اندر آ کے کرتے ہیں۔ اگر میرے نبی جی نے ایک محبت کا انداز دسے، محبت کا انداز کیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مینوں اوے محبت اندر پڑھاؤ نا جنہیں عیسائیاں نے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیتا، اتنی محبت کی تھی رسول نے دیتا، ابن اللہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کو یہودیاں نے اللہ کا بیٹا بنا چھڑیا، اور میں تو پیارے نبی جی دی مدحت اندر حضور دی محبت اندر آ کے او جملے بول جانے ہیں، واللہ ناتاں تے غور کیتا کر، قوالیاں تے غور کیتا کر، کئی واری تے قوالیاں اندر اللہ کے بارے بھی بکواس کیتا جاندا ہے، اللہ کے بارے بھی اسی تے جناب اس تھاپ تے سارے لاتے رہ جانے ہیں، اسی تے اس تھاپ تے اپنے آپ کو مگن کیتا ہوندا ہے، مگر جملیاں تے غور کیتا کر، جملے غلط ہو جاندے نے۔ یہ بطور اسلام بات کر رہے ہیں، اللہ میرے نبی جی کی نعتوں میں نعت اندر اللہ تو گھٹ باقی ساری کائنات تو اللہ میرے محمد کا شان بیان کیتا جائے۔ ایک لیمٹ ہے یار، صرف ایک لیمٹ ہے کہ اللہ کی شان تو بڑھانا نہیں تے کسی بھی دنیا کی مخلوق، کسی بھی آسمانی مخلوق تو اللہ کے نبی نو گھٹانا۔ یہ بات یاد رکھ لو، عقیدہ بھی درست رہے گا، عقیدت بھی درست رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اس کر کے تمینیہ کھلانا پھر خطیب شیعہ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ والی صاحب کو رحمت اللہ علیہ، امید بھی پیار محبت نال چھڑی آنے میں نا کہ میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں۔ کہ کسی مسلمان کو کسی بھی مسلک والے کو لب جائے نا تو وہ بالکل نہ بولے، جنہوں نہیں نہ لبیا وہ محبت کا اظہار کرے۔ میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، کتے نعت دے بغیر باز پھپے آئی نہیں، میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں۔ اگلا جملہ یار بڑا زوردار ہے، شاید اتنے تک میری پہنچ نہ پہنچ سکے جتوں تک میرے دادا استاد رہ گئے۔ اللہ اکبر فرما گئے کہ اپنا اپنا ہر کا نصیب، اپنا اپنا ہر کا نصیب، او ساڈے حصے رب دا حبیب، ساڈے حصے اور رب دا حبیب، کدے انہاں والوں دل کدی رجے آئی نہیں، کدے انہاں والوں دل کدے رجے آئی نہیں، سونے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، میرے آقا جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، کدے نعت دے بغیر دواز پھپے آئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، پھر اردو شاعر کیوں پیچھے رہ جاتے، وہی محبت نال آخ گیا کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، 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 شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، بولو ذرا وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हुजूर आए तो चमकी फिक्रे इंसानी की तनवीरें. मिशन आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी जी दा दुनिया ते तशरीफ ले आना, हुजूर दा किस मिशन नाल प्यारे नबी जी दा इस दुनिया ते तशरीफ ले आना वो अज बयान होएगा.
شاعر نے بھی مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے بات کیتی ہے. توجہ میری طرف کرنا انشاءاللہ، بات بڑی پیاری ہے اور سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ. کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا. حضور آئے تو نہ توتی آئی، نہ باجا آیا، نہ ڈھول آیا، نہ نچار آیا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، حبیب خدا، محسن اعداء، امام اعظم، رہبر اعظم، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ. درود شریف دی ہر ویلے چھل آنی چاہیے، چاہے اشارہ کیتا جاوے یا نہ اشارہ کیتا جاوے. کیوں اسی مسلمان ہاں، ساڈا بغیر درود دے گزارا ہی نہیں. درود نہ پڑھیا جائے تو ساڈا ایمان ہی نامکمل ہے. پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح سننے والی میری قابل صد احترام روحانی ماں و معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اور ایک تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو ہر خطبہ جمعۃ المبارک اندر ساڈے درس و تدریس واسطے، سبق پڑھنے پڑھانے واسطے اللہ نے ایک دن مقرر فرمایا. اس دن اندر اسی قرآن و سنت دیاں باتاں سمجھدے سمجھاندے ہاں. اللہ سونا اس ساڈا قرآن و سنت دیاں باتاں سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے. اور اللہ سونا سانو سن سنا لینے دے بعد او دے تے عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے. اج 12 ربیع الاول، ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے.
اس ربیع الاول دے مہینے اندر ہر مسلک والا، کوئی اہل حدیث وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، جس مسلک نال بھی تعلق رکھن والا ہے، ہر بندہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نال پیار، محبت اور عقیدت دا اظہار ضرور کردا ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اپنے اپنے مختلف انداز نال حضور نال پیار اور عقیدت دا اظہار کردا ہے۔ لیکن ربیع الاول دا مہینہ ہوئے، اسی بڑا پیار عروج تے لے جانے ہیں، اور پیار زبانی کلامی ہوندا ہے، جس طرح پچھلے جمعے ذکر مصطفیٰ زبان نال اور ذکر مصطفیٰ عمل نال دو طرح دے ذکر بیان کیتے نا، اسی ذکر مصطفیٰ زبان نال کردے ہیں، عمل ساڈے اندر اکا ہی کوئی نہیں، بالکل ہی ختم ہو چکے ہے۔ اور اگر اسی ہر مسلک والا ہی اے دے اندر میں کسے ایک مسلک نو تنقید دا نشانہ نہیں بناواں گا، ہر مسلک والے نو اپنی بطور اصلاح گفتگو دے اندر انہوں شامل رکھاں گا انشاءاللہ، تاکہ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی سنی دیوبندی ہے، جس مسلک نال بھی تعلق رکھدا ہے نا، او اصلاح کر کے اس جمعے وچ اٹھے۔ اے نہیں کہ اہل حدیثاں تے بریلویاں نو ہٹ کران گے، یا بریلویاں تے اہل حدیثاں نو ہٹ کران گے، یا پھر اہل حدیث یا بریلوی چو کو دیوبندیاں نو ہٹ کرے گا۔ ہٹ نہیں کرنی، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہوئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنوان رکھنے دا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو مشن لے کر کے آئے، نہ تے اس مشن نو اہل حدیث فالو کر رہے ہیں، نہ اس مشن نو کوئی دیوبندی بریلوی فالو کر رہے ہیں۔ اسی نام نہاد مسلمان، نام نہاد محبان رسول، نام نہاد عاشقان رسولاں، مگر عمل ساڈے اندر بالکل بھی نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ پچھلی رات ساری رات ہی تقریباً پروگرام اندر گزر گئی، میرے استاد المکرم فضیلت الشیخ سلطان الخطبہ قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے مرکز اندر ہر سال 11 ربیع الاول نو پروگرام ہوندا ہے، محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پچھلی رات ساری جاگدیاں گزر گئی، اگوں پھر سفر شروع کر دیتا، نیند جو گاڑی اندر ہو سکی اوہی نیند پوری ہو سکی۔ اگر پیار محبت نال ساتھ دیو گے تے سنا لواں گے، نہیں تے تسی ستے رہو گے تے پھر سو لواں گے۔ سنو گے یا سمو گے؟ کی ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ سنا گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو آڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بڑی بات ہے جمعۃ المبارک اندر آ جانا، ٹائم نال آ جانا، یہی بہت بڑی ماشاءاللہ بہادری والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ سونا سانو عمل والیاں باتاں تے عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مشن آمد رسول پیارے نبی جی دی ولادت تو مشن نہیں شروع ہویا، اے مشن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو مشن جاری و ساری ہے اور شروع ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ذرا تھوڑی جی پچھوں بات شروع کر دیں۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پاک پیغمبر اجے تک پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونا تھے دور، اجے تک او زمانہ ہی نہیں آیا جدو تک میرے نبی جی پیدا ہون گے۔
ہاں ہر کتاب اندر جو آسمان تو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، ہر کتاب اندر ہی میرے محمد رسول اللہ دا ذکر نظر آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال مل کے کعبۃ اللہ نو تعمیر کردے ہوئے نظر آندے نے۔ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ نو تعمیر کیتا ہے، پیارے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ اللہ اے جناب دوویں باپ بیٹا کعبۃ اللہ دیاں دیواراں بلند کردے چلے جا رہے نے۔ جدوں ایویں کم کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، دیواراں مکمل ہو گئیاں، چھت بہ گئی ہے، ہن مزدوری لین دا وقت آیا ہے۔ مزدور مزدوری لیندا ہے نا تے گھر والیاں تو لیندا ہے، جنہ دا گھر تعمیر کیتا ہوئے مزدور مزدوری اونا تو لیندا ہے۔ اللہ اللہ ہن ایتھے گھر تعمیر کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تے اللہ دا گھر تعمیر فرمایا ہے نا، تے اس اللہ کولوں ہی اپنی مزدوری دا سوال کردے ہوئے نظر آندے نے۔ پچھلی آیت اندر ہی سوال ہے، مگر میں اپنے مضمون دی ٹو دی پوائنٹ بات کردا چلا جاواں تاکہ میں مضمون نو بالکل بکھیرا نہ۔ جو میرے مضمون نال تعلق رکھن والیاں باتاں انہاں باتاں تے روشنی پاندا چلا جاواں۔ اللہ کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم دعا والے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، پیارے اسماعیل آمین کہی جا رہے نے، یعنی جو باب ابراہیم نو مزدوری چاہی دیئے وہ مزدوری بیٹے اسماعیل نو چاہی دیئے۔ اسے کر کے ہر بات تے آمین آمین دا آوازہ بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ پیارے ابراہیم دعا کر دینے، کہنے ربنا 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 وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارزالا دینے کہندے نے اللہ تیرا گھر تے بنا لے آئے، ہن اس گھر دا امام تے خطیب بھی چاہیدا ہے۔ پیارے ابراہیم امام تے خطیب مانگ رہے نے، کہندے نے اللہ ایک رسول دے انہاں وچوں ہی ہوئے، جڑے لوگ ایتھے بس دے ہوئے نظر آندے نے نا، انہاں دیاں لڑیاں وچوں ایک رسول عطا فرما دے جڑا انہاں دے وچوں اللہ سونیا پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ اور یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیریاں آیتاں نو پڑھ پڑھ کر کے سناوے۔ مشن آمد رسول حضرت ابراہیم پیارے نبی جی دی آمد مانگ رہے نے، پیارے نبی جی دا میلاد مانگ رہے نے، ولادت مانگ رہے نے۔ اللہ کو نبیاں دا امام جناب محمد رسول اللہ مانگ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نال رسول منگیا، منگن دے بعد اس رسول دی آمد دا مشن اور مقصد بھی منگیا ہے نا، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیریاں آیتاں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تیرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے۔ اللہ اپنے فرامین پڑھ پڑھ کے انہاں دی رہنمائی کردا چلا جاوے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ انہاں نو شرک تے بدعت تو پاک کردا چلا جاوے۔
شرک تو، بدعت تو، رسومات تو، خرافات تو، رواجات تو، جناب جہالتاں تو پاک کردہ چلا جاوے. ایویں دا ایک رسول عطا فرمائے، اے نشن آمد رسول. اج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایویں اپنے اللہ کو مانگ رہے نے، مگر اللہ دے لین تے قادر ہے. اس بات دا پیارے ابراہیم نو یقین ہے، اس کر کے تاکیدن کہندے نے انت العزیز الحکیم. اللہ تو غالب حکمت والا ہے. اللہ سونے ایک رسول عطا فرمائے. اور پتہ چلیا کہ مشن آمد رسول گئے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن نو سمجھنا سمجھانا، قرآن نو سکھنا سکھانا. پیارے نبی جی دے فرمودات تے فرامین تے حدیثاں تے عمل کرنا ہے. یہ مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر پیارے نبی جی دی آمد دی گل ہوئی ہے، حضور دے مشن دی گل ہوئی ہے، پھر پیار محبت دی گرا اند بھی کیوں نہ لاندا چلا جاواں کہ نازش گل وہ شمع سبل وہ راہبر کل وہ فخر رسول وہ. اللہ اکبر. ایک ایک جملہ میرے گھنٹیاں دے واسطے بھاری ہے. ایک جملہ یہ بڑا جناب دو لفظاں اندر پیارے نبی جی دی سیرت نو، پیارے نبی جی دی شان نو بیان کر دیتا. مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی سب کو رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرما دینے کہ نازش گل وہ شمع سبل وہ اور دعبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں چاہنا ہے کہ مشن تے بیان کرنا ہی کرنا ہے اللہ دے فضل نال. مقصد آمد رسول تے بیان ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. حضور دا نام آوے درود پڑھتے چلے جاؤ، نیکیاں درج اپنے نامہ اعمال اندر کر دے چلے جاؤ. اللہ فرمائے گا مومنوں درود دے بدلے جنت اندر وردے چلے جاؤ. اس کر کے ہر جملے دے بعد درود شریف آئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. شاعر نے کیا خوب جھڑیاں لائیاں کہ نام میں آلہ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا. کوئی شک نہیں رہ گیا کہ سونا محمد فلاں ورگا وڈے بھرا ورگا تے فلاں ورگا. او یار وڈے بھرا ایک پاسے رہ گئے، ماپے ایک پاسے. اینا باتاں اپنے آپ دے نہ لگے. کیوں؟ میں مسلک تو مبرہ ہو کے مسلکانوں پاسے جرا کے گل کر رہے ہیں. کسی مسلک تو کوئی ہٹ نہیں ہے. اللہ اکبر ہیں حدیثاں میرے نبی جی دیاں. اگر اینا حدیثاں دی ذات اندر کوئی بہادی آندا ہے کہ میں انہوں بات کر رہے ہیں، اگر کوئی دیوبندی بریلوی آندا ہے کہ میں انہوں پیارے نبی جی دا فرمان سنا رہا ہوں، میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر اللہ اللہ. کیوں؟ جمعے دا مقصد ہے کوئی نہ کوئی گل پلے پہ جاوے تے گل پلے پانی انشاءاللہ تعالی سمجھنا. میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد درود دی انشاءاللہ درود دی پاؤ نا نہیں چلے ہوں میں دوبارہ نام لینا حضور دا. اللہ اکبر. میرے نبی جی دے نام اندر میم ہا ڈبل میم اور ایک دال، ایک 5 حروف نے. ایک حرف دیاں 10 نیکیاں نے. میں نام لاواں تواڈے کھاتے 40 نیکیاں پہ گئیاں. تسی درود پڑھو تے 10 نیکیاں اللہ ہور جوڑ دے گا. اللہ 50 نیکیاں دا ایک باری درود پڑھن دا اللہ سبحانہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اس کا کے زور دے رہا ورنہ جمعے اندر اتنا زور دینا مناسب نہیں ہے. میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے
پیارے نبی جی نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث سے راوی نے پیارے نبی جی فرما دے کہ جناب اللہ پیارے نبی جی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک لوگاں دیاں آبادیاں وچوں سب تو پسندیدہ جگہ اللہ کا گھر اللہ کا تے سب تو بریاں جگہ او بازار ہن عید میلاد النبی تے ایک الگ بات ہے نا عید الفطر آ جاوے عید الاضحیٰ آ جاوے تے چاند رات تو اسی کی کرنے ہیں بازار سجائے ہوندے نے نا بیویاں ماشاءاللہ شاپنگ تے ٹریاں ہوندیاں نے خیر ضرورت دی چیز ضرورت دے وقت لے لینی چاہیے اے دے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن ادوں بھی بازار سجے ہوندے نے اج بھی بازار سجے ہوندے نے لیکن اللہ دے گھر دے آباد پہ ہوندے نے اے دے اندر چاہے کوئی وہابی ہے چاہے کوئی بریلوی دیوبندی ہے اللہ اکبر اللہ میرے اور تمہارے پیارے محبوب پیغمبر کا ایک اور فرمان سنتا چلا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تو تک نہیں آئے گی جب تک لوگ اپنی مسجداں سجاون نہیں لگ جان گے مسجداں سجا کے اور پھر فخر کرن گے میں مسجد بنوائی ہے بڑا سونا ماربل لوایا ہے اور بڑا سونا پینٹ کروایا ہے اور اودی چھت جیڑی ہے نا بڑی سونی بنائی ہے اور اودے اندر لائٹنگ پھل جھڑیاں اور اودا محراب میں بڑا سونا بنوایا ہے ایک قیامت دیاں علامتاں وچوں ایک علامت ہے بازاراں نوں سجانا نہیں مسجداں نوں بطور فخر سجانا نہیں خوبصورت بنا کے اودے اندر اللہ دی نماز ادا کر کے انہوں سجانا تے پھوانا لائٹنگ کے نال سجانا پکانا یہ کوئی کمال نہیں ہے اللہ اکبر اللہ نالی پیارے نبی جی دا ایک اور فرمان سنتے چلے جاؤ اسی سارے لوگ وہابی دیوبندی بنے نہیں جیڑا بھی عمل کرتے ہیں ربیع الاول اندر محرم اندر یہ 2 مہینیاں تو بعد باقی 10 مہینے نہ سادے اندر صحابہ دی محبت نہ اہل بیت دی محبت نہ حضور دی محبت خیر اگر عملی نمونہ دیکھا جائے کہ نہ ربیع الاول اندر محبت ہے نہ محرم اندر محبت عملی لحاظ نال ویکھیا جاوے نا تے نہ محرم اندر محبت کردے ہاں تے نہ ہی ربیع الاول اندر محبت کردے ہاں لیکن پھر بھی چلو مان لو کہ 2 مہینے اندر تے اسی محبت دے دعوے تے چلو کم از کم کردے ہاں نا باقی 10 مہینے اندر جو بھی کوئی نہیں ایمان مر چکے جدو جیڑا دل کرتا ہے اٹھ کے صحابہ دے بارے بکواس کرن لگ جاتا ہے جدو جیڑا دل کرتا ہے آدھے بہن دے بارے بھونکن لگ جاتا ہے جدو جیڑا دل کرتا ہے پیارے نبی جی دی جناب تے حرمتی تے گستاخی کرنے لگ جاتا ہے جدو جیڑا دل کرتا ہے قرآن کی بے حرمتی کرنے لگ جاتا ہے قرآن بھی اسی رمضان واسطے رکھا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر باتاں تے عمل کرنا ہے اللہ مینوں اور تانوں عمل کرنے والا مسلمان بنائے اللہ اکبر اسی سارے مسلک والے محبت کر کے سارا کام کرتے ہیں نا جشن منانا جلوس کرنا اے جناب مختلف قسم دیاں جھڑیاں اور پھل جھڑیاں لگانا سارا کام اسی محبت اندر آ کے کرتے ہیں اگر میرے نبی جی نے ایک محبت کا انداز دسے محبت کا انداز کیے صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم مینوں اوے محبت اندر بڑھاؤ نا جنہیں عیسائیاں نے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیتا اتنی محبت کی تھی رسول نے نہیں دیتا ابن اللہ بنا لیا اللہ کا بیٹا بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیاں نے اللہ کا بیٹا بنا چھڑیا اور میں تمہیں پیارے نبی جی دی مدحت اندر حضور دی محبت اندر آ کے او جملے بول جانے ہیں واللہ ناتاں تے غور کیتا کر قوالیاں تے غور کیتا کر کئی واری تے قوالیاں اندر اللہ کے بارے بھی بکواس کیتا جاندا ہے اللہ کے بارے بھی اسی تے جناب اس تھاپ تے سارے لاندے رہ جانے ہیں اسی تے اس تھاپ تے اپنے آپ کو مگن کیتا ہوندا ہے مگر جملیاں تے غور کیتا کر جملے غلط ہو جاندے نے یہ بطور اصلاح بات کر رہے ہیں اللہ میرے نبی جی کی نعت ہوئے نعت اندر اللہ
ساری کائنات تو اعلیٰ میرے محمد کا شان بیان کیتا جائے۔ ایک لیمٹ ہے یار، صرف ایک لیمٹ ہے کہ اللہ کی شان تو بڑھانا نہیں تے کسی بھی دنیا کی مخلوق، کسی بھی آسمانی مخلوق تو اللہ کے نبی نو گھٹانا نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لو، عقیدہ بھی درست رہے گا، عقیدت بھی درست رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس ذکر کے تمینیہ کھلانا پھر خطیب شیعہ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی صاحب کو رحمت اللہ علیہ، امید بھی پیار محبت نال چھڑی نہ دے نا کہ میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں۔ کہ کسی مسلمان نو کسی بھی مسلک والے نو لبدا ہے نا تو تے بالکل نہ بولے، جنوں نہیں نہ لبیا وہ محبت کا اظہار کرے۔ میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، کتے ناؤ تے بغیر باز پھپے آئی نہیں، میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں۔ اگلا جملہ یار بڑا زوردار ہے، شاید اتنے تک میری پہنچ نہ پہنچ سکے جتوں تک میرے دادا استاد رہ گئے۔ اللہ اکبر فرما گئے کہ اپنا اپنا ہر دا نصیب، اپنا اپنا ہر دا نصیب، او ساڈے حصے رب دا حبیب، ساڈے حصے او رب دا حبیب، کدے انہاں والوں دل کدی رجے آئی نہیں، کدے انہاں والوں دل کدے رجے آئی نہیں، سونے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، میرے آقا جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں، کدے نعت دے بغیر واس بھبے آئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، پھر اردو شاعر کیوں پیچھے رہ جاتے، وہی محبت نال آکھ گیا کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، 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 شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، بولو ذرا وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا جمعہ میں فی الحال سوچیا نہیں کہ اس عنوان پہ ہوئے، کوئی ساتھی دس سکتا ہے کہ کہڑے عنوان پہ اگلا جمعہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ چلو اور ویور چوائس، ہاں جی، فکر آخرت فکر آخرت بھائی یار ہوتا نا کافی دیر تو اصرار ہے کہ فکر آخرت بیان کریے، پھر اگلے جمعہ انشاءاللہ کوئی یہی ساتھی نہ کہ ربیع الاول دے مہینے اندر فکر آخرت، ویسے فکر آخرت ہر مہینے اندر، ہر دن اندر، ہر لمحے اندر فکر آخرت ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اگلے جمعے فکر آخرت بیان کریں گے، اللہ سنامت دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی بھائی جامعہ دے نال بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرو، تواڈے تعاون نال ہی چلدے نے ماشاءاللہ۔ اللہ سونا تواڈا کیتا ہویا تعاون اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सबको